بندہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. یہ بات اس نے، اس بندے نے عالم ارواح میں بھی کی تھی جب دنیا کی شکلیں نہیں تھی، جب دنیا کی شکلیں اور یہ روح بدن کے ساتھ ابھی جڑا نہیں تھا. روح الگ تھی اور بدن ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. تو اس وقت اس روح نے یہی کہا تھا کہ جب اس روح سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ تو رب ہے. قالوا بلا، یہ ایک بیج ہے جو اللہ نے ڈالا ہے. کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کے ربوبیت سے، اللہ کے یعنی اللہ کے ربوبیت اور اللہ کے صفات سے. لیکن جب جسد آ گیا بیچ میں تو اس کی ضرورتیں اندر آ گئی، صرف روح تو نہیں. تو جب یہ میل جول دونوں کا ہو گیا تو جسد بنا ہے زمین سے، جسد بنا ہے پانی سے، جسد بنا ہے ہوا سے، جسد بنا ہے آگ سے. یہ سب ان کے بندے. تو اس کی طبیعت چلتی ہے اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف. کیا ہے؟ آگ سے پکی ہوئی چیزیں اس کو چاہیے، زمین اور زمین سے بنائی ہوئی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں اس کو چاہیے. تو جسد اس کو اس طرف کھینچتا ہے اور روح کہتا ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ تو یہ دونوں ادھر چل. پھر جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اب دونوں کو الگ کیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ دونوں کو الگ اس معنی میں کیا جاتا ہے کہ قبر میں جسد ہے اور روح اوپر ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن یہاں روح غالب ہے. روح کیا ہے؟ دنیا میں جسد غالب ہے اور روح اندر ہے، اور وہاں روح غالب ہے. تو جب وہاں پوچھا گیا مر ربک، تمہارا رب کون؟ تمہارا رب کون؟ تو اگر روح کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہو تو یہ بندہ اور یہ جسم کے تقاضوں پر کھانے پینے سونے جاگنے مکان بیوی بچے کے میں اتنے مشغول نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کو بھول گئے، تو یہ بندہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ تو اس سے پوچھا جائے گا سوال. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینو کا، کہ جب تم نے عزت دینے والا اللہ کو سمجھا، اطمینان دینے والا اللہ کو سمجھا، پالنے والا اللہ کا، اللہ ہے اس کا عقیدہ رکھا، تو ما دینو کا، تو پلنے کے لیے تم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ عزت لینے کے لیے تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ کامیابی لینے کے لیے تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ تو جس نے زندگی میں پلنے میں پیغمبر کے طریقے اختیار کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سونے جاگنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کیے تھے، کمانے اور خرچ کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کیے تھے. یہ بندہ کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین کون ہے؟ اسلام. وہ طریقہ لے کر آیا ہے پوری زندگی گزارنے کا. تو پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس نے دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا، رسول مانا تھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. دیکھو دنیا میں کوئی ایک دوسرے کی طرف بھیجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلان تک یہ پیغام پہنچا دو، یہ بات ان سے کہہ دو. تو اللہ کی طرف سے بندہ خود اللہ سے باتیں کرے اور بندہ خود اللہ سے لے، یہ نظام نہیں ہے. اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے بڑا اور سب سے اونچا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء، امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باتیں کی، کہا کہ باتیں اپنے امت تک پہنچا دو. تو اس نے پورے کے پورے پہنچا دی. وہ نبی ہے، وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا تھا؟ انہوں نے بتایا ہے کہ حشر کے دن کیا ہوگا، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے، ہمیں کیا پتا؟ انہوں نے بتایا ہے کہ پل صراط پر کیا ہوگا، انہوں نے بتایا ہے کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم میں کیا عذابیں ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ان کو اللہ نے بتایا ہے. ان کو کس نے بتایا ہے؟ تو وہ ہمارا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ یقین اندر ہوتا ہے، جب یہ یقین اندر ہوتا ہے تو یہ بندہ پھر ہر وقت دیکھتا ہے
ان دو تین چیزوں کو جو میں نے عرض کیا، ہر حال میں کس کو دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا یہ دیکھتا ہے کہ کرنا کس لیے کہ کون راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر بدن پر کچھ مشقت پڑ بھی جائے تو مشقت برداشت کرتا ہوں، لیکن آخرت کی مشقت سے اللہ بچائے گا۔ سردی برداشت کروں گا، آخرت کے سردی سے اللہ بچائے گا۔ گرمی برداشت کروں گا، آخرت کے گرمی سے اللہ بچا دے گا۔ تو اس طرح یہ یقین اندر ہو، یہ یقین کیا ہو؟ تو جب اس یقین کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا جو ملنا ہے، اور دنیا میں اس کو کیا ملے گا؟ اطمینان۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، پیسوں سے بلکہ پیسوں میں اگر احکامات پورے نہیں کیے تو وہ بھی اطمینانی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پریشانی کا ذریعہ وہ پیسہ ہے جس میں حکم پورا نہیں کیا، جس میں آپ دیکھیں ریل گاڑی میں بندہ سفر کرتا ہے، بیٹا ہے فرسٹ کلاس میں، کہ وہاں ایئر کنڈیشن بھی ہے، وہاں خدمت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گیا، بغیر ٹکٹ کے جو نظام ہے اس کے مطابق نہیں چلا، تو ظاہر میں تو ایئر کنڈیشن میں ہے اور ظاہر میں تو ان کی خدمت ہو رہی ہے اور کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن اس کا اندر وہ پریشان ہے۔ اب اگر ٹی آ جائے گا، پوچھے گا کہ ٹکٹ کہاں ہے، تو میرے پاس تو ہے نہیں، چور ہوں، کیا ہوں؟ تو ایک حکومت کا مجرم حکومت کی گاڑی میں بڑھیا سے بڑھیا کلاس میں بیٹھ کر سفر تو کر سکتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا۔ مطمئن اندر سے کیا ہے؟ اطمینان نہیں ہے اندر سے۔ اور ایک بندہ ہے جو ٹکٹ اس کے ساتھ ہے، اگر وہ تیسرے ڈبے میں کھڑا ہو گیا، جگہ بھی نہیں ملی، بیت الخلا کے قریب ہے، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتے یار 4-5 گھنٹے میں پہنچ ہی جاؤں گا، اللہ پاک آسان کر دے گا، گھر پہنچ جاؤں گا، یہ مشقت کی جگہ ہے۔ تو باہر سے مشقت میں ہے لیکن اندر کیا ہے؟ کہتے ٹی کا باپ بھی آ جائے تو اس کو اطمینان ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اس کو اطمینان ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کے زمین کے اوپر اور اللہ کی پیدا ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اس کو ملک تو مل سکتا ہے، اطمینان نہیں مل سکتا۔ یہ ملک کے اندر اس کو اطمینان نہیں ہوگا، مال ہوگا مطمئن نہیں ہوگا، اولاد ہے مطمئن، بلکہ یہی اولاد پریشانی کا ذریعہ، یہی مال پریشانی کا ذریعہ، یہی ملک پریشانی کا ذریعہ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ جو مالدار دین کے بغیر ہیں اور مالدار ہیں، جو ملک دین کے بغیر ہے اور ان کے پاس چیزیں ہیں، تو یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ دیکھو باوجود کفر کے ان کے پاس مال ہے، باوجود کفر کے ان کے پاس دولتیں ہیں اور ان کی اولاد ہیں اور ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، تو یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہ مال ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اس کا کمانا عذاب، کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا عذاب، کہ کہاں حفاظت کرے گا؟ مختلف طریقوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ اس مالدار کا اپنا مال ہے، اس مالدار کا اپنا مال ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ ان کی اولاد ہے، لیکن جب اولاد دیندار نہیں ہے، اولاد کیا ہے؟ دیندار نہیں ہے، تو یہ اولاد ان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ ہے، اور یا ان کے لیے مصیبت اور پریشانی یہ تھی کہ اولاد کو اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اب وہ کافر اور بیٹا کیا ہے؟ مسلمان۔ تو اندر سے کھڑ رہا ہے کہ یہ اسلام ہمارے گھر کے اندر آ گیا،
میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، میری بیٹی مسلمان ہو گئی، میری بیوی مسلمان ہو گئی، تو یہ ان کے لیے اور زیادہ کیا ہے، ایک اس کی بظاہر ایک پریشانی کی شکلیں بن جاتی ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں کیا نہیں، جو ہماری طرف سے بات عرض کی جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھو یہ راستے ہیں کہ اس راستے سے اللہ کیا دے گا، اطمینان دے گا۔ کیوں دیا؟ کیوں کہ اس نے اپنے عمل کو ٹھیک کر دیا، طریقہ ٹھیک کر لیا۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تو یہ تو اس کے پیچھے چلتا رہا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، تو مقتدا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقتدی وہ یعنی اس کے تابع تھا، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو یہ بندہ کیا کہے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ان سے پوچھا جائے گا اپنے، اس پر آگے فیصلے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے یہ جواب دے دیا تو اوپر سے منادی ندا کرے گا صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا کہ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ بغیر بستر کے آیا ہے، بغیر بستر کے، کیوں؟ دنیا کی چیز تو نہیں جائے گی ادھر، اب یہ جنت کے راستے پر پڑ گیا تو جنت سے بستر لا کر دے دو۔ تو بستر ہے، یہ نہیں کہ قبر میں بستر نہیں ہے، لیکن کسی کے قبر میں جنت کا بستر اور کسی کے قبر میں جہنم کا بستر، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ کہ اور کسی کے قبر میں نماز کی روشنی، ذکر کی روشنی، یہ روشنی ہے اندر، یہ نور ہے، جو پلسرات پر بھی یہ نور ہوگا، ان کے اعمال کا نور پلسرات پر ہوگا، تو قبر میں یہ نور ہوگا تو قبر روشن ہو جائے گا، قبر کیا ہو جائے گا، اور اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کے ہوائیں اور جنت کے یعنی خوشبوئیں وہ اس کو وہاں پر محسوس ہوگی، اور اس کو کہا جائے گا ایسا سو جاؤ جیسے پہلی رات کا دلہن سوتی ہے۔ تو پہلے رات کے دلہن اس معنی میں مطمئن ہوتی ہے کہ جب شادی ہو گئی اب اس کا دل کیا ہو گیا، ایک کے ساتھ جڑ گیا، ایک کے ساتھ، اب اور نہیں ہے دل میں کچھ چیزیں نہیں ہے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کا رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے تو بہت اطمینان ہو جاتا ہے، ورنہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کدھر ہوگا، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جب وہ ہو جائے تو اب اس کو اور کوئی ڈر نہیں ہے کس کا، سوائے اس کے کہ جو اس کا محبوب ہے وہی اس کو جگا سکتے ہیں، اور کوئی اس کا، اس طرح یہ آرام سے کیا جائے گا، سو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ حقائق ہے، یہ کیا ہے، تو اسی دنیا میں اللہ اس کو اطمینان دے گا، کہاں؟ کیونکہ دل کے اندر اطمینان ہے تو ایمان ہے، اور دل کے اندر اخلاص ہے، دل کے اندر اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، تو دل کے اندر کیا آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، خواہ پیسے ہیں یا نہیں ہے۔ تو اطمینان یہ نیک عمل کا ثمرہ ہے، جیسے درخت پر انار کے درخت پر انار لگے گا اور سیب کے درخت پر سیب لگے گا، تو یہ اطمینان کا درخت ہے، یہ طاعت کے طاعت پر اطمینان کا پھل لگے گا اسی دنیا میں، اسی دنیا میں، اور اسی دنیا میں اس کے مال میں برکتیں ہوں گی، اس کے مال میں کیا ہوگی، ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت۔ دیکھو، ایک ہے مسائل کا حل، وسائل کے ذریعے سے، کہ مسائل ہیں ہمارے، یہ مسائل ہیں تو ہمیں وسائل زیادہ چاہیے، کیا چاہیے، یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہمارے وسائل ہیں، تو ایک ہے مسائل کو حل کرنا وسائل کے راستے سے، اور ایک ہے مسائل کو حل کرنا اعمال کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ اعمال کے راستے سے۔ تو اعمال کے راستے سے حل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وسائل استعمال نہیں کرے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ سب کام کرنے کے ہیں، یہ سب کام کرنے کے۔ آخرت کا طالب بھی کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، شادی کرے گا، کمائے گا، اور اس طریقے سے یہ سب کام کرے گا، اور دنیا کا بھی۔ تو اس طرح جو وسائل کو، مسائل کو وسائل کے ذریعے سے حل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں وسائل چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو، اور جو کہتا ہے نہیں مسئلے کا حل اعمال کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے، تو وہ کمانے میں عمل کو نہیں بگاڑے گا، خرچ کرنے میں عمل کو نہیں بگاڑے گا،
اور کھانے میں عمل نہیں بگاڑے گا، پینے میں عمل نہیں بگاڑے گا، شادی میں عمل نہیں بگاڑے گا۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ سونا ہے نہ جاگنا ہے۔ جاگنا تو خیر ہے ہی، وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز تو کھانے پہ تو نہیں۔ تو اب یہاں نہ کھانا ہے، نہ کمانا ہے، نہ دینا ہے، نہ لینا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ یقین ہوگا کہ جب میری نماز بڑھیا سے بڑھیا بن جائے گی تو اس نماز پر اللہ میرے مسئلے حل کر دے گا۔ کس کا حل کرے گا؟ جس کا یقین ہو۔ جس کا کیا ہو؟ جس طرح دکان پر یقین ہے سبب کے درجے میں، کہ نظر آ رہا ہے کہ جب دکان ہے تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، جب پیسہ ہے تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، جب فلان چیز ہے تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جیسے یہ اسباب ہے اور یہ وسائل ہیں، اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، رکوع میں تسبیح کے ساتھ، سجدے میں تسبیح کے ساتھ، یہ بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکانوں سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دکان والے سبب کو چھوڑ دو۔ کون کہتا ہے؟ مسبب الاسباب کہتا ہے، جس نے اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کیا کہا کہ اے دکاندار، اب دکان میں لگنا تمہارا دین نہیں ہے۔ اے زمیندار، اب زمین میں لگنا تمہارا دین نہیں ہے۔ اس وقت اگر زمین کے راستے سے تجھے کچھ مل رہا ہے تو تم کما نہیں رہے ہو بلکہ تم نقصان کر رہے ہو، اور اگر تم اس کو چھوڑ کر آ جاؤ گے تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں کامیابی ملے گی اللہ کے گھر سے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے نماز پر یقین رکھو۔ نماز پر کیا رکھو؟ یقین رکھو کہ نماز سے بغیر دکان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور نماز کو چھوڑ کر دکان میں لگنا، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں؟ نماز۔ اس لیے نماز میں سب نے آنا ہے۔ کس نے؟ سب نے آنا ہے۔ ایک ہی صف میں فقیر بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا، حاکم بھی ہوگا، محکوم بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، مریض بھی ہوگا، یہ سب بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز کے وقت میں آئیں گے اور نماز سے اپنے مسئلوں کے حل کا یقین کرے گا۔ لیکن نماز مسئلے کے حل کے لیے نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نماز پڑھے گا آخرت کے بننے کے لیے۔ لیکن اس یقین کے ساتھ جس نماز سے میری آخرت بنے گی اس نماز سے میری دنیا بھی بنے گی۔ کیا بنے گی؟ اس نماز سے میری دنیا بھی بنے گی۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کبھی کبھی مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ تم کہتے ہو نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو روٹی کا مسئلہ نماز سے کیسے حل ہوگا؟ بندہ نماز میں روٹی تو آٹا چاہیے، گوندنا چاہیے، پکانا چاہیے، فلان چیز چاہیے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نماز تو پڑھتا ہوں۔ کہتے کس لیے پڑھتے ہو؟ تو آخری بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے جنت دے اور مجھے جہنم کے بھوک سے بچا دے، جہنم کے پیاس سے بچائے، اور اللہ مجھے جنت دے۔ تو جنت میں کیا ہے؟ اچھے اچھے کھانے ہیں، اچھے سب کچھ ہے، جو کچھ بندے کی خواہشات اور سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں جس نماز پر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اس سے آپ کو دنیا میں ایک روٹی مل جائے گی، تو اس نماز سے تمہیں یہ یقین کہاں سے آ گیا کہ اتنے بڑھیا بڑھیا کھانے وہاں ملیں گے؟ اور اگر اس نماز سے تمہیں یہ یقین ہے تو یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ باقی دینا اللہ کا معاملہ ہے، حکمت ہے اس کی۔ کیا ہے؟ حکمت ہے، وہ اس کی حکمت ہے، کبھی دیتا ہے کبھی۔ لیکن تم تو کیا کر لو؟ یقین رکھو۔ پھر اس نے مثال کے طور پر اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو چورا ہے کیا سپاہی ہے؟ جو کھڑا ہوتا ہے نا چورا، وہ کیا کرتا ہے؟ یوں کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یوں،
پھر اس کو کہتے ہیں یوں، پھر اس کو کہتے ہیں یوں. تو کہتے تم اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو بابو جی یہ کیا کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، کچھ کماؤ تو صحیح، چوراہے پر کھڑے ہو اور تم یوں یوں کر رہے ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا. بعض وقت پاگل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ویسے وہاں پر شوقیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں یوں کرتا ہے، ان کی بات میں کیا اثر ہے. کہتے یہ تو مجھے حکومت نے مجھے متعین کیا ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے، تو میں حکومت کے تعین سے یہ کام کرتا ہوں. اس پر حکومت نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تم اس طرح کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. تو اس کو اپنے ایک مخلوق حکومت پر یقین ہے کہ اگر میں ان کے کہنے کے مطابق ہاتھ کو استعمال کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ ملے گا. اور جس نماز پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، وعدے کہ اس میں کبھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جانا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں جانا ہوتا ہے، اور تو کوئی اس میں کوئی کام نہیں ہے دنیا کا. دنیا کا کام تو کرو گے نماز فاسد ہو جائے گی. دنیا کی بات کرے گا، دنیا کے کام کرے گا. تو جس نماز پر اللہ نے وعدے کیے ہیں دنیا اور آخرت کے بندے کا، آج ہمارا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو بناتے نہیں ہیں کہ اس کے سیکھیں کہ کس رکوع پر اللہ فیصلہ کرتا ہے، رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسا ہو، قیام کیسے ہو، قرات کیسی ہو. پھر اس سے پہلے وضو ہے، اس سے پہلے تیمم ہے، غسل ہے، اس کے احکامات سیکھنا، اس کے احکامات سیکھنا. چونکہ یہ یقین نہیں ہے تو اس کو سیکھا نہیں جاتا، اور جس نے سیکھا بھی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو تب ہوگا کہ جب وضو کے مستحبات کو معلوم کر لے، اور جب وضو کے سنتوں کو معلوم کر لے، اور جب وضو کے فرائض کو کیا کر لے، معلوم کر لے، اور پھر وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کر لے. تو جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد قیام ہے، اور قیام میں حسن ہو، قیام میں کیا ہو، اس کو حسین بنا دے. یہ ابتلا ہے احسن عملہ، کہ تم میں سے کون اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دیتا ہے. تو قیام میں حسن ہو، جیسے کھڑا ہونا چاہیے. اب اس وقت کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، تو وہ تو الگ ہے. اور ایک نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. پھر جو قرات پڑھ رہا ہے تو قرات سیکھے. قرات کیا ہے؟ کم از کم سورہ فاتحہ اس کو تو سیکھے، اور اس کے ساتھ جو تاکہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے، یہ فرض عین ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں سیکھا ہے اور کاروبار کر رہا ہے اور کہتے میرے پاس وقت نہیں، غلط کر رہا ہے. جس طرح نماز کے لیے چھوڑنا ضروری ہے تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے بھی چھوڑنا کیا ہے کہ اس کو سیکھو، اس کو سیکھو، تاکہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑے، غلط نہ پڑے. تو اس کو سیکھا جاتا ہے، التحیات کو سیکھا جاتا ہے، بیٹھنے کو سیکھا جاتا ہے، اور پھر اس طرح پڑھو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ یعنی اتنا یقین ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اللہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے سامنے ہے. اس طرح تو ہر عمل میں جب سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور ساتھ ساتھ سنت کے مطابق ہوگا، اور اس پر جو وعدے کہتے اس کو سنو. تعلیم کے حقوں میں کہ نماز پر کیا ملے گا، قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا، ذکر کرنے پر کیا ملے گا، اس طریقے سے یعنی دین سیکھنے پر کیا ملے گا، تاکہ ان اعمال کا شوق اندر پیدا ہو جائے. تو بندے کے اندر ایک طرف اس کے فضائل کا علم ہو اور اس کے طریقے کا علم ہو، اور اس میں لگتا ہے اللہ کے لیے اب اس طرح جو نماز پڑھتا ہے تو اس پر وعدہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز پڑھنے آؤ اور کامیابی لینے کیا ہے. تو ایک ہے وسائل کی کثرت کے ساتھ مسائل کو حل کرنا، اور ایک ہے مسائل کو اعمال کے ذریعے سے کیا ہے، اعمال کے ذریعے سے حل کرنا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعائیں بتائی ہیں. یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے. اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہو مثلا تو دیکھو صلاۃ حاجت پڑھ کو اللہ سے مانگو،
اگر تم کسی کام میں مذبذب ہوگے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کام تو حق ہے، استخارہ کرو. کیا کرو؟ استخارہ کرو. اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو صلاۃ حاجت پڑھو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے مانگو، اللہ پاک سے مانگو. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب بندہ یہ تو اس کے اندر برکتیں پیدا ہو جاتی ہے. کس میں برکت؟ مال میں برکت. مال میں برکت نہیں ہے، پیغمبر کے طریقوں میں برکت ہے. اولاد میں برکت نہیں ہے، پیغمبر کے طریقوں میں برکت ہے. جب اولاد میں پیغمبر کے طریقے آ گئے برکتیں آ گئی. جب مال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے تو برکتیں آ گئی. جب گھر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئی تو برکتیں آ گئی. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ، فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم کسی کام پر جا رہے تھے، جلدی تھی، تو ایک ساتھی جو تعلق والا تھا اس نے اصرار کیا ناشتہ ضرور میرے ساتھ کرنا ہے. لیکن ہم نے کہا جی جلدی ہے، پہنچنا ہے اپنے. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. وہ کہتے نہیں مولانا ہو نہیں سکتا ہے، بس ناشتہ تو کرنا ہی ہے. کہتے میں نے ان سے پوچھا یار تم اتنا زور کیوں لگاتے ہو، اصرار کیوں کرتے ہو جائے گا پھر. کہتے میں چاہتا ہوں برکت آ جائے. کیا آ جائے؟ برکت آ جائے تمہارے آنے سے گھر. تو مولانا ذرا مذاہب بھی تھے کچھ کہ اچھا میرے آنے سے تو برکت آ جائے گی، لیکن جب میں تیرے گھر سے نکلوں گا تو برکت چھوڑ کے جاؤں گا. میرے آنے سے آئے گی، میرے نکلنے سے نکل جائے گی. اگر تمہیں برکت چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنے گھر کے اندر، تمہارے گھر کے اندر ذکر ہو، تمہارے گھر کے اندر علم ہو، تمہارے گھر کے اندر تعلیم ہو، تمہارے گھر کے اندر نمازیں ہو، تمہارے گھر کے اندر اللہ سے مانگنا ہو، تمہارے گھر کے اندر مثلا یعنی شوہر اور بیوی کے آپس میں حقوق کی ادائیگی ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جو حقوق کے جو بتائے گئے ہوں، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے ہو. اس گھر میں شیطان نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو شیطانیت ہے، بے برکتیاں پیدا کرتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے مولانا فرما رہے تھے، مولانا احسان صاحب اللہ ان کو صحت دے، کہتے ایک بندہ آیا دعا کے لیے. بزرگوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے زیادہ جاتے ہیں، دعا کریں. تو ان کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کاروبار چل جائے. یہ نہیں، عام طور پر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اور بھی. تو مولانا سے کہا جی گھر میں بہت پریشانی ہے، مسئلے ہیں، دعا فرما دیں. کہتے میں نے ان سے پوچھا تم کیا کام کرتا ہو؟ اس نے بتا دیا جو مزدوری کرتا تھا جو بھی. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتے 5000. اسی دن ایک اور آیا، اس نے وہی مشکل بتایا جو پہلے نے بتایا. اس سے میں نے پوچھا تم کیا کام کرتا ہو؟ اس نے بتا دیا. میں نے کہا تمہارے کتنی تنخواہ؟ اس نے کہا 10,000. اسی دن ایک اور آیا تو اس سے پوچھا، وہ کسی اس میں کسی شعبے میں بڑا تھا، اس کا 80,000. کتنا؟ اب 80,000 والا بھی رو کر آ رہا ہے اور 50,000 والا بھی آ رہا ہے. مسئلے وہی بتاتے ہیں کہ مشکلات ہے گھر میں. کیا ہے؟ مشکلات ہے. تو دعا وہ بھی اور یہ بھی. اس کے اندر کی بات یہ نہیں جو 5,000 والا ہے کہ دعا کرو کہ کوئی ایسا نظام بن جائے کوئی 20,000 تو مجھے ملے. یہ ذہن ہے پیسے کا. اور وہ جو 80,000 والا ہے نا، اس کے اندر بھی کچھ ہے کہ 80,000 سے اس کے کام نہیں بنتا. وہ کہتے میرے تو 80,000 سے کام نہیں بنتا. تو کوئی ایسا کاروبار مل جائے کہ کروڑوں مل جائے. حالانکہ بات یہ ہے کہ ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو عمل کے ذریعے سے اپنا زندگی بنانے کی بندہ کوشش کرے. اس میں برکتیں آتی ہیں، مال میں بھی اور اولاد میں بھی، یہ دنیا میں. اور آخری بات کیا ہے اس معاملے میں کہ برکتیں، اس کے بعد ہے دعا. کیا ہے؟ تمہارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جب تم صحیح زندگی گزار رہے ہو تو مشکل کیا ہے؟ جب تم عبادت کرتے ہو تو مانگنا کس سے ہے؟ تجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تو مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو. کھانا ہے اللہ سے مانگو، لباس ہے اللہ سے مانگو، سواری ہے اللہ سے مانگو، صحت ہے اللہ سے مانگو. جب تم مانگو گے تو اس دعا کو بھی سبب سمجھو. کیا سمجھو؟ یعنی دوسرے چیزوں سے انکار نہیں ہے، لیکن دعا سے تو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ دعا سے بغیر پیسے کے کیسے ہوگا؟ پیسے سے بغیر دعا کے ہو سکتا ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں چیزوں سے بغیر دعا کے ہو سکتے ہیں، اور دعا سے بغیر پیسوں کے نہیں ہو سکتا ہے.
کرنے والی ذات کون ہے؟ تو اس کے یہ دعا والا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ دعا والا بن جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا. جب جو بھی مانگے گا اللہ دے گا, اور جس چیز سے پناہ مانگے گا اللہ اس کو پناہ دے گا. اور پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے گا, جانا تو سب نے ہے, لیکن اس نے زندگی ایسے گزاری تو جس طرح دنیا میں اس کے میت کو یہاں کے لوگ باری باری کندھے اٹھا کر لے جاتا ہے, اس طرح اس کے روح کو فرشتے باری باری اوپر علیین کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ وہ, اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کا استقبال ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ استقبال ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا, پوری زندگی اس نے جتنی بھی مشقتیں گزاری اور میرے احکامات کو پورا کر لیا, اب یہاں پر آ گیا, اب نہ خوف ہے نہ حزن ہے, اور یہاں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ اس کی منتہا ہے کہ پھر وہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا. میرے محترم دوستو, یہ ہمارا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے عبادات کو بنانا, اپنے اخلاق کو. دیکھو, بندہ جب عبادات کے ذریعے سے اللہ سے لیتا ہے تو اس کے اخلاق نہیں بگڑتا. اخلاق کی بگاڑ کیا ہے؟ اخلاق کی بگاڑ یہ ہے کہ اپنے نفع پہنچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. دوسرے کو کیا پہنچا دو؟ کم از کم اخلاق کا بننا یہ ہے کہ دوسرا مسلمان میری زبان اور ہاتھ سے کیا ہے؟ محفوظ ہو جائے, وہ محفوظ ہو جائے. لیکن بگاڑ کیا ہے؟ بگاڑ یہ ہے کہ اپنے بنانے کے لیے دوسرے کو کیا ہے, کسی کو ملے یا نہ ملے, دوسرے کے حق کو طلب کر کے اپنا پیٹ بھرنا. یہ آگے بد اخلاقی ہے. لیکن عبادات کا نتیجہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. جب عبادت کے ذریعے سے لینے والا بن جاتا ہے تو پھر اس کا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہوتا ہے. تو جب یہ دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلاتا ہے. جب دوسروں کو پہناتا ہے اللہ اس کو پہناتا ہے. جب دوسروں کو مکان دیتا ہے اللہ اس کو مکان دیتا ہے. جب دوسرے کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. جب دوسرے پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے. اور جب دوسروں کے غلطی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے غلطی کو معاف کرتا ہے. یہ عبادات و یہ اخلاق عبادات کا ثمرہ ہے, عبادات کا میوہ ہے. اس لیے اسلام یہ عبادات ان اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بڑھیا کیا ہے؟ سب سے بڑھیا. تو ان اخلاق کو اور ان عبادات کو اور اس طرح ان ایمانیات کو اور اس طرح اپنی معاشرت کو اپنے اور عدل کی بنیاد پر رہنا, ظلم کے ساتھ یعنی دیکھو کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں, کفر کے ساتھ. یہاں صرف حکومت کا تو خیر میں نے نام لیا, گھر میں بھی تو حکومت ہے نا. جو بڑا ہے وہ کیا ہے؟ محلے میں بھی ہے, شہر میں بھی ہے, علاقے میں بھی ہے. تو کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اس لیے اللہ کے بندے پر یعنی ظلم کی بنیاد نہ ہو, بلکہ ظالم کی معاونت نہیں ہے, مظلوم کی ہے. کس کی ہے؟ قوم کی بنیاد پر, زبان کے بنیاد پر ظالم کا ساتھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ کس کا ساتھ دینا؟ مظلوم کا ساتھ دینا. ساتھ اور نہیں دے سکتے ہو تو اس کو دعا کرو. کیا کرو؟ میں بھی دعا کروں گا تیرے لیے, لیکن کم از کم اس کے جو مظلوم ہے اس کے مقابلے میں تو نہ آنا صرف اپنی زبان اور اپنے قوم کی وجہ سے یا اپنے علاقے کی وجہ سے. چونکہ میرے قوم کا آدمی ہے اس لیے میں نے اس معاملے میں یہی کرنا ہے. میرے قوم کا معاملہ ہے, میرے ماں باپ کا معاملہ ہے. کہتے ہیں نہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. کہ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. جب یہ اندر آتا ہے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ ماں باپ کے کیوں مانتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا. اللہ نے بڑے کے کیوں مانتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا. فلان کا کیوں مانتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا. اور جہاں کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کہتا ہے وہاں اطاعت نہیں ہے, وہاں اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا کوئی کام نہیں ہے. کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو کیا کرنا؟
اس لیے اگر معاملہ ہے تو اس میں والدین کو کہ نفع کو مت دیکھو بلکہ حق کو دیکھو، اپنے کو مت دیکھو، حق کو دیکھو، پھر تمہارے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ دیکھو پھیلتا وہ ہے جو اندر ہو، جو کیا ہو اندر ہو تو وہ پھیلے گا۔ جب جس کے اندر نماز ہو اس سے عبادتیں پھیلے گی دوسروں میں، جس کے اندر ذکر ہو، جس کے اندر اخلاق ہو، جس کے اندر، اس لیے صحابہ کے اندر یہ سب کچھ تھا تو کافروں میں یہ سب چیزیں عام ہو گئی۔ جیسے نبی میں سب تھا، پیغمبر میں تو سب صفتیں ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں میں یہ چیزیں آ گئی تو صحابہ کرام میں نبی کے ذریعے سے آئی اور پھر انہوں نے اس کو پورے دنیا میں پھیلانا اپنا کام بنا دیا اور یہ بتایا کہ جب تم میرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت کریں گے تو جیسے نبیوں کی مدد میں نے کی، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو مخلوق تک پہنچایا، میرے اور نبیوں کے آپس میں یہ عہد تھا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ان کی مدد کی جائے گی اس زمانے کے بادشاہوں کے مقابلے میں، وزیروں کے مقابلے میں، اکثریت والوں کے مقابلے میں، مالداروں کے مقابلے میں، ان نبیوں کی مدد کی جائے گی اور یہ نبی ان کے مقابلے میں غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں غالب کر دیا، پیسے کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کے مقابلے میں غالب کر دیا اور اللہ نے اس کی مدد کی اور اس کا اسکیم نہیں چلا اور ابراہیم علیہ السلام کی بات چلی، موسیٰ علیہ السلام کی بات چلی، فرعون کی بات نہیں چلی۔ یہ کس سے؟ مدد سے۔ اللہ کی مددیں پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کو اپنا کام بنایا تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ذمہ داری ہماری سعادت ہے۔ تو جس طرح نبیوں کی مددیں کی گئی تھی اللہ نے ان صحابہ کی مدد کی، اور جیسے نبیوں کو ان مالداروں کے مقابلے میں اور حکومتوں کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب کیا تھا بغیر مال اور بغیر ملک کے، اور ان کے مال اور ملک لے کر نبیوں کے قدموں میں ڈالا، اللہ نے ان صحابہ کی مددیں کی اور اللہ نے لوگوں سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا۔ کیوں؟ یہ اپنے کام پر تھے۔ تو تبلیغ میں کیا کہا جاتا ہے کہ امت اپنے کام پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ اپنے کام پر آ کر اس کے ساتھ تجارتیں کریں تو تجارت میں برکت، زراعتیں کریں تو اس میں برکت، حکومتیں چلائیں تو اس میں برکت، اپنے بھی بچوں کی تربیتیں کریں، وہ بھی دین بن جائے گا۔ لیکن اس کام کو سیکھ کر اور اس کام کو کرتے ہوئے تجارتیں کریں، اس کام کو کرتے ہوئے زراعتیں کریں، اس کام کو کرتے ہوئے اعمال کریں تو اس کی برکتیں ادھر جائے گی، تو اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو جیسے زمینداری کو سیکھا جاتا ہے، تجارت کو سیکھا جاتا ہے، ڈاکٹری کو سیکھا جاتا ہے، کیوں؟ ہر عمل کے لیے اس کا علم ضروری ہے، تو اس طرح دین کو بھی سیکھا جاتا ہے۔ دیکھو مال کمانے سے بندہ مالدار بنتا ہے، مال کی محنت سے، زمین پر محنت کرنے سے بندہ زمیندار بنتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس طرح دین پر محنت کرنے سے بندہ دیندار بنے گا، بشرطے کہ دین کی محنت کرے گا، دین کی محنت کرے گا تو دیندار بن جائے گا، اور جب دین کی محنت کرے گا تو اس سے لوگ دین سیکھیں گے، اس سے لوگ دین لیں گے۔ جیسے مالداروں سے نفع لیتے ہیں، زمیندار اپنا کام کر کے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ پورے امت مسلمہ کا کام ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ کام ہے۔ اس لیے تبلیغ میں اس کی طرف بلایا جاتا ہے، گھروں کو نہیں چھڑوایا جاتا کہ گھروں کو کیا ہے چھوڑ، لیکن اتنا چھوڑواتے ہیں کہ گھر میں رہنے کا طریقہ سیکھو، بچوں کو تربیت کا طریقہ سیکھو، کامیابی لینے کا طریقہ سیکھ کر پھر اس طرح کیا ہے کرو۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 4 مہینے جب بندہ اللہ کے گھر میں رہے، اللہ کے گھر میں بندہ بنتا ہے، زمینوں میں بنتا نہیں، استعمال ہوتا ہے، دکانوں میں بنتا نہیں، استعمال ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں بندہ بنتا نہیں، استعمال ہوتا ہے۔ بننے کی جگہ اللہ کا گھر ہے، جیسے جسد کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، وہاں بندہ بنتا ہے، وہاں بندہ اللہ کا نظام ہے۔ اس طرح بندہ جو بنے گا صحیح معنوں میں وہ اللہ کے گھر میں بنے گا۔
کیونکہ اللہ کے گھر میں دعوت ہے، اللہ کے گھر میں تعلیم ہے، اللہ کے گھر میں ذکر ہے، اللہ کے گھر میں عبادت ہے، اللہ کے گھر میں آنے والوں کی خدمتیں ہیں، اللہ کے گھر میں اسی دین کے پھیلنے کے لیے مشورے ہیں، اللہ کے گھر میں جب یہ اللہ کے گھر میں فرشتے ہیں، جب بندہ ایک خاص ماحول کے اندر 4 مہینے تسلسل کے ساتھ ذکر کے ماحول میں، علم کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کے ماحول میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ماحول میں، چھوٹا بڑا کا خیال رکھتا ہے، بڑا چھوٹے کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک دوسرے کے خدمت میں لگا، جب اس ماحول میں بندہ رہتا ہے تو یہ بنتا ہے، جب بنتا ہے تو پھر جب واپس آ کر کام کرتا ہے تو پچھلی زندگی میں سے توبہ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ غلط سے توبہ، اور صحیح کرنے کا کیا کرتا ہے؟ تو پہلے جو نماز اس کی رہ گئی تھی اس سے توبہ، اب آئندہ نماز قضا نہیں ہوتی، اور پہلے کی قضا، پہلے اگر روزے نہیں رکھے تھے اس سے توبہ، اور اب روزے رکھنا اس کے لیے آسان، پہلے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، پیسے کی محبت دل کے اندر تھی، اس سے توبہ، اور پھر جتنا نہیں دیا اس کو دینا شروع کر دے جاتا ہے۔ اس طرح جو غلط چیزیں ہیں، دوسرے کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، اس سے توبہ، اور اس گناہ سے توبہ کہ دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے مال اور جان لگانا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کا نہ کرنا یہ ظلم ہے اور یہ ہمارا جرم ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو استقامت دے دیتا ہے اس مبارک کام پر، اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو بھائیو، یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے بندہ فارغ کرے۔ اچھا، زبردستی جب اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اس سے وقت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، تو دو وعدے ہیں، تفرغ لعبادتی، کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے زبردستی فارغ کرو۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن وقت فارغ کرو، ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے بظاہر لیکن کیا کرو؟ فارغ کرو۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے بظاہر کہ میرے پاس، لیکن زبردستی اپنے آپ کو کیا کرو؟ فارغ کرو۔ دین پھیلانے کے لیے کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے تو کیا کر لو؟ کیوں میں مشغول ہوں؟ نہیں، زبردستی اپنے آپ کو فارغ کرو۔ تو ایک وعدہ یہ ہے، املأ صدرک غنى، میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تمہارے سینے کو مالداری سے، یہ نہیں کہ جیب تمہارے مال سے بھر دوں گا، جیب ہے، جیب بھرا ہوا ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ محتاج ہے، اندر سے کیا ہے؟ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہتے یار اس طرح گاڑی تو مجھے بھی چاہیے، اس طرح۔ ہمارے ایک ساتھی ہے سعودیہ میں، تو مجھے کہنے لگے کہ یار ہمارے پر تو ایک مرض لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ایک گھر ہم بنا لیتے ہیں نا، گھر پیسے خرچ کر کے گھر بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور ڈیزائن سامنے آ جاتا ہے، تو جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا والا ہے ذرا اچھا نہیں لگتا، تو جب وہ بنا دیا تو اب مزدوروں کو لگاتے ہیں اس کے ڈھانے پر، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا جو شکل ہے وہ بنا دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد کچھ اور آ جاتا ہے آگے۔ دیکھو یہ بندہ تو صرف آخرت میں اس کا پیٹ بھرے گا، جنت کی نعمتوں سے اوپر آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو نعمت کے بعد اور نعمتیں، نعمت کے بعد اور نعمتیں، عجیب عجیب شکلیں پیدا ہوتی ہے، صورتیں پیدا ہوتی، کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ ایک مرض لگا ہوا ہے، پیسہ ہمارا اسی پر خرچ ہوتا ہے، انہی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب بندہ راستے پر پڑ جاتا ہے تو اس کا پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جوانی، اس کا سب کچھ اپنے ٹھکانہ آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا، تو اللہ مالداری سے سینے کو بھر دے گا۔ ایک وعدہ، املأ صدرک غنى، اور دوسرا وعدہ واسد فقرک، تیری حاجت کو میں پورا کر دوں گا۔ خواہش کو نہیں کہا ہے، خواہش، لیکن تیری ضرورت کو میں کیا کروں گا؟ اور اگر تم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہو اور اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے ہو تو دو سزائیں دی ہے۔ ایک یہ کہ تجھے مشغول کر لوں گا، تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے، ایک دکان کے بجائے دو دکان، دو کے بجائے، پہلے کہتا تھا وقت نہیں، اب دوسرے دکان کے لیے ہے، تیسرے دکان کے لیے ہے، پہلے کہتے وقت نہیں، پھر دوسرے چیزوں کے لیے ہے، کہتے تمہارے ہاتھ کو مشغول کر لوں گا لیکن تیری ضرورت کو پوری نہیں کروں گا۔ یعنی کروڑ پتی ہو گئے لیکن محتاج ہو گئے اور مقروض ہو جاؤ گے،
लखपति हो गए लेकिन तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी, न हजारों से, न अरबों से, न उससे। ये रास्ता है, क्यों? इस रास्ते का एक एक अमल जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है। लेकिन शैतान क्या कहता है कि नहीं, कहता है या नहीं कहता? वो कहते हैं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। भाई 4 महीने जब बंदा तसल्सल के साथ लगता है, अल्लाह उसके जिंदगी को बदल देता है, बशर्ते के सही गुजारे, उसूल के साथ गुजारे, आदाब के साथ गुजारे। तो इसी मजमे में ऐसे अहबाब जिनके अभी तक 4 महीने नहीं लगे, उन अहबाब की खिदमत में दरख्वास्त है, वो कल से नकद 4 महीने के तरतीब